جنت میں فراغت نہیں ہوگی، مشاغل ہوں گے، سیریں ہوں گی، اپنے زیر تسلط علاقے کے انتظامات ہوں گے، منظم سرگرمیاں ہوں گی۔ انسان روز ایک منفرد احساس سے، منفرد علم سے مستفید ہوگا۔ معلمہ کی بات نے جنت کا تصور ایک دم بدل دیا تھا۔ مجھے فارغ رہنا پسند نہ تھا، ہر لمحہ کسی مشغلہ کی تلاش ہوتی۔ جنت سے متعلق فراغت کے تذکرے سنتے اکثر سوچتی وہاں تو یکسانیت سے اکتا جاؤں گی۔ ایسے میں معلمہ کی بات سے جنت سے متعلق جاننے کی جستجو بڑھ گئی۔ استفسار پر گویا بولی، پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ آدمی ہوگا جو دوزخ سے اوندھے منہ نکلے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں آئے گا، اس کو خیال آئے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ لوٹ کر آئے گا اور عرض کرے گا یا رب میں نے اس کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے اس میں دنیا کے برابر اور اس کے 10 گنا برابر ہے۔ یا فرمایا کہ تیرے لیے دنیا کی مثل 10 گنا ہے۔ وہ کہے گا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں یا ہنسی کرتے ہیں، حالانکہ آپ بادشاہ ہیں۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں، اور کہا جاتا تھا کہ یہ جنت والوں کا ادنا مرتبہ ہے۔ اب خود سوچیں، اس حدیث مبارکہ میں ادنا جنتی کو دی گئی جگہ کا معاملہ ہے۔ اعلیٰ درجات والوں کو جو کچھ دیا جائے گا وہ تو بے حد و حساب ہوگا۔ ایسے میں جب آپ کی دسترس میں غیر معین جگہ دے دی جائے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آرام کرے؟ تو اپنی ملکیت کے علاقے کا مشاہدہ کرنا چاہے گا۔